اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید. آج ہم ڈسکس ہی کریں گے کہ جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس کے بعد اس کے لیے کیا مسائل ہیں اور کیا اس نے کرنا ہے. تو الیکشن جیسا بھی ہوا وہ فارم 47 تو اس کی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی تو تقریباً صفر ہی ہوگی. باہر جہاں بھی ہمارا پرائم منسٹر جائے گا، فارن منسٹر جائے گا، جو ڈیلیگیشن جائیں گے اس کی جو عزت افزائی ہوگی وہ تو میرے اور آپ کے علم میں ہے. لیکن جو پہلا کام اس گورنمنٹ کا ہے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ دو کام. پہلا کام یہ کرے گی، یہ کچکول لے کے تو دروازے پہ جائے گی IMF کے، اور دوسرا کام ٹیکسیشن اور مہنگائی کرے گی. یہ دو مین کام کرنے ہیں انہوں نے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو پچھلے دنوں ایک سٹنٹ چھوڑا گیا تھا، ایک گپ یا ایک جو ہے وہ افواہیں تھیں کہ $100 ارب آ رہے ہیں جی UAE سے ہم اور سعودی عرب وغیرہ سے. تو $100 ارب تو دور کی بات ہے، ہمیں $6 ارب $4 ارب کے لیے بھی جو ہے ہمیں دنیا میں کوئی قرضہ کوئی ادارہ دے گا ہی نہیں جب تک ہم IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کے اوپر ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کریں گے. اچھا، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس وقت ہوئی تھی، اس میں یہاں پہ تھا کہ اتنے لاکھ ایکڑ اتنے ہزار ایکڑ جو ہے وہ زمین جو ہے کچھ اداروں کے حوالے کی جا رہی ہے، وہ ایگریکلچر کریں گی. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اکثر گپ کی حد تک تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک جو آن کارڈ ہے، ایک دو جو سعودی عرب کا ایک پروجیکٹ تھا وہ تھا ان کی ریفائنری کا، لیکن آرامکو والے اب اس طرح کی اس میں جو ہے اتنے دلچسپی نہیں لے رہے. اس کے لیے بھی پاکستان کو کوئی جو ہے پراپر انویسٹر نہیں مل رہا ہے. صورتحال اتنی خراب ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق جون تک جو ہے وہ $27-28 ارب کی پیمنٹ کرنی ہے جو پاکستان کو. بڑی مشکل سے جو ہے ہم اپنے جو امپورٹ ہے اس کا کوئی 60-70% جو ہے وہ اس کا ہم ارینجمنٹ کر سکتے ہیں. آپ یوں یہ سمجھ لیں کہ اگر ہماری $80 ارب کی جو امپورٹ ہے تو ہم $60 ارب جو اس کو جو ہے وہ کیٹر کر سکتے ہیں. اس میں $30 ارب 30-32 ارب کی ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے اور اتنی ریمیٹنسز، اور یہ ملک جو ہے اس کو جو ہے اوورسیز پاکستانی چلا رہے ہیں. پاکستان میں جو اب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے. قرضے لے کے جو ہے ہم جب قرضہ ملتا ہے ہم بیگلے میں جاتے ہیں جی کہ ہمارا جو ہے فلاں ملک سے بھی معاہدہ ہو گیا، فلاں ادارے نے ہمیں اتنا قرضہ دیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ری پیمنٹ کے لیے بھی جو ہے ہمارے پاس کوئی ایسے امکانات نہیں ہوتے ہیں، جو کوئی ریسورسز نہیں ہوتے ہیں. تو یہ تو آ گئی ہماری ایکسٹرنل جو ڈیٹس ہیں. پھر ہمارا جو ایک اور بڑا جو سی پیک کے نام کے اوپر جو 10 سال جو ہمارے گزر چکے ہیں، 10 سال جو ہے وہ سی پیک کی تاریخ وہ ناکامیوں سے مزین اور قرضوں سے ہی بھرپور ہے. اس میں ایک پروجیکٹ ایسا نہیں لگ سکا ہے جس میں سے کوئی ریونیو جنریٹ ہو، کوئی جس میں سے جو اس کا بیسک جو تھیم تھی کچن ہے، یہاں سے جو ہے کوئی چائنا والے یہاں کوئی پروجیکٹ لگائیں گے وہ ایکسپورٹ ہوگا، اس کے ہمیں ڈالر ملیں گے، اس طرح کا کچھ نہیں ہوا ہے. سی پیک کے تمام جو فنڈز ہیں وہ ان کو آپ یہ کہیں کہ مس یوٹیلائز کیا گیا، سیاسی بنیادوں پہ کیا گیا. اس کے جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ اس کے جو روڈیں طرح طرح کی جو ہے وہ روڈیں بنائی گئی ہیں جن میں سے کوئی آمدنی نہیں ہے، جن کی اتنی شاید ضرورت نہیں تھی اتنے قرضے مہنگے لے کے. پھر جو اس سے بڑھ کے ظلم و زیادتی کی یہ بات ہوئی کہ جو پاور پروجیکٹ لگائے گئے ہیں ان کے اوپر اتنا زیادہ سود ہے، وہ سود ڈیو ہو چکا ہے، اس کی ری شیڈولنگ ہو رہی ہے اور ہم قرضے در قرضوں کے نیچے جو ہے وہ دبتے جا رہے ہیں. تو اب تک جو 10 سال میں جو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر اس کی کوئی ٹائم لائن ہوتی یا اس کا کوئی شیڈول ہوتا پراپر، تو اس وقت تک 10 سالوں میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو ہے ہماری کاشتکار سے لے کے تو گوادر تک یہ پوری جو ہے یہ ہماری تیار ہو جانی چاہیے تھی. اس کے اوپر چائنا کی جو ہے مال ایکسپورٹ ہونا چاہیے تھا، امپورٹ ان کی شروع ہو جانی چاہیے. تو پاکستان میں وہ انڈسٹری لگ جانی چاہیے تھی چائنا کی طرف سے یا ہمارے جو بھی انٹرنیشنل انویسٹر ہوتے. ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. چائنا نے پیسے دیے، اس کی جو ہے جو نون لیگ والے انہوں نے دبا کے مس یوٹیلائزیشن کیا اور وہ ایسی کھڈوں میں جھونک دیے جہاں سے ریونیو نہیں آ رہا ہے. خواہ وہ آپ کی جو ہے موٹر ویز ہوں، یہ جو ہے آپ نے اگر بنانی تھی تو پہلے تو آپ کو وہ موٹر وے بنانی تھی یا وہ روڈ بنانی تھی جو چائنا کو لنک کرتی. پھر گوادر کے نام کے اوپر جیسے ہی وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بننی شروع ہو گئی اور اس سے بلوچوں کو جو ہے
یہ جو ہمارے آپ کنٹری سے اور سندھ سے لوگوں نے جا کے جو ایون جا کے وہاں فشری کے بزنس کے اوپر بھی قبضہ کرنا شروع کر دیا، زمینوں کے اوپر بھی کرنا شروع کر دیا، بلوچ بھی خلاف ہو گئے. تو اس لیے ابھی تک جو ہے اگر اب ریوائول ہو جائے پتہ نہیں ہے، لیکن پہلے بھی جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا جو ہے وہ رسپانس ہمارا نہیں رہا، چائنا کا بھی اور ہمارا بھی. دوسرا اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ جو کہتے تھے پی ٹی آئی والے، اس میں بھی کوئی اتنی مذائقے والی بات نہیں ہے. جو چائنا اس طرح کا ملک نہیں ہے کہ جو بہت سارا روس یا برطانیہ کی طرح یا جرمنی کی طرح یا امریکہ کی طرح کوئی پیسوں کا نقصان برداشت کرے. وہ اپنے پیسوں کے بارے میں جو ہے بڑے کنسرن رہتے ہیں، اس کے پائی کا حساب کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی چیز وہ فری نہیں دے رہے ہیں. وہ اس کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے کہ چائنا کے قرضے جو ہیں سب سے مہنگے ترین قرضے ہیں پاکستان کی تاریخ کے. تو اس لیے جو ہے یہ سی پیک جو ہے یہ تو اس کے کوئی مستقبل قریب میں ایسے چانسز نہیں لگ رہے ہیں کہ وہ اس میں کوئی اتنا ٹرن اراؤنڈ آ جائے. تو فی الحال جو ہے اسی جو ہے خرچے کے اوپر اور اسی تنخواہ کے اوپر گزارا ہوگا. اور جو ہماری اشرافیہ ہے اس کی عیاشیاں جو ہے جیسے جو یو این ڈی پی نے کہا ہے 15-16 ارب ڈالر اس کے لیے غریب عوام کے خون اور پسینے سے ان کے ٹیکسز سے یہ ہماری اشرافیہ ہماری اس پوری اسٹیبلشمنٹ کی عیاشیاں یہ جاری رہیں گی. اسٹیٹس کو رہے گا اور اس میں تھوڑے سے چہرے بدل جائیں گے. یہ جو گورنمنٹ ہوگی اس کی جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے اس طرح کی ہوگی. پہلی دفعہ تو دو دنوں میں 50 انہوں نے انیکٹمنٹ ایکٹ پاس کیے تھے. یہ ایک دن میں 100 ایکٹ پاس کرنے کی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ صلاحیت ہے. انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ایجنڈے پہ یہ بھی ہوگا کہ آرمی چیف کو چلیں ہم ایک اچھی سی جو ہے ایکسٹینشن بھی دے دیں گے. باقی بھی جو چیزیں ہوں گی وہ بھی جو ہے ان کے ایجنڈے پہ ہیں، چونکہ شہباز شریف سے کمزور اور یس مین پرائم منسٹر اس دور میں ملنا مشکل ہے. ہاں اگر پرائم منسٹر نواز شریف ہوتے تو پھر یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں شاید کوئی مختلف جو ہے ہماری آرا ہوتی. تو اب جو صورتحال ہے جناب کہ کہیں سے کوئی پیسے نہیں آ رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ 100 ارب ڈالر 20-30 کوئی ارب ڈالر نہیں آ رہے ہیں. جہاں سے آئے گا قرض آئے گا، سود کا آئے گا، اور پاؤں پکڑ کے جو ہے وہ دینے پڑیں گے. چائنا کے قرضے ری شیڈول کرنے پڑیں گے، باقی اور کنسورشیم اور دوسرے ملکوں کے بھی ری شیڈول کرنے پڑیں گے. اور لوگوں کی تنخواہوں اور پنشنیں جو بڑی بات ہے جو اسٹیبلشمنٹ کاسٹ جو ہے ملک چلانے کی وہ بھی ڈومیسٹک اور وہ بھی قرضہ لے کے پوری ہوگی. تو یہ ہماری اکانومی کی صورتحال ہے، اور اس میں جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوگا، جو مشکلات میں ہوگا، وہ عام آدمی ہوگا اور غریب آدمی ہوگا. تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام بن جائے ہمارا کہ بہتر طریقے سے جو ہے ہمارا بجٹ آ جائے یا کوئی. لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے، حالات آگے جو ہے خراب سے خراب تر ہی نظر آ رہے ہیں. تو اللہ پاک سے ہمیں بہتری کی توقع رکھنی چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.